بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی ایک صحابی ہیں۔ وہ ایران میں رہتے تھے، آتش پرست تھے۔ ان کے والد کا ایک ہی کام تھا، وہ ہر وقت آگ جلائے رکھتے تھے۔ وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے کہ کہیں ان کے خدا بھی نہ بجھ جائیں، لہٰذا ان کو لکڑیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ بیٹا، آپ کا بھی ایک ہی کام ہے کہ آگ جلتی رہنی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی کے والد بیمار ہو گئے تو انہوں نے آپ کو زمینوں پر بھیجا اور کہا کہ جاؤ وہاں سے پیسے لے کر آنا، لیکن یاد رکھنا سیدھا جانا اور سیدھا آنا، وقت ضائع نہ کرنا۔ وہ جا رہے تھے تو ایک راہب عیسائیوں کا عالم اس کو راستے میں مل گیا۔ حضرت سلمان فارسی نے راہب سے راستہ پوچھا، دونوں کی بات چیت ہونے لگی۔ راہب نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی نے اپنے بارے میں بتایا۔ راہب اور حضرت سلمان فارسی کے درمیان اچھا تعلق قائم ہو گیا۔ راہب نے کہا، یہاں قریب ہی میری عبادت گاہ ہے، میں وہیں پہ ہوتا ہوں، تمہیں جب موقع ملے مجھ سے مل کر جانا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی جب بھی آتے راہب سے مل کر جاتے۔ راہب نے اس کے سامنے عیسائی مذہب کی تعلیمات کی پیشکش کی۔ اس وقت عیسائیوں کا مذہب سچا تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا، یہ مذہب سچا ہے، میں ضرور یہ مذہب اختیار کروں گا۔ آپ نے راہب سے پوچھا کہ کیا میں یہ تعلیم حاصل کر سکتا ہوں؟ راہب نے کہا کہ ہاں، مگر بڑے عالم فلاں شہر میں رہتے ہیں، اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو ان کے پاس جانا پڑے گا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا، میں ان کے پاس کیسے جاؤں؟ راہب نے کہا، فلاں قافلہ فلاں تاریخ کو جائے گا تو میں آپ کو قافلے والوں کے ساتھ بھیج دوں گا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا، ٹھیک ہے۔ جب قافلہ جانے لگا تو راہب نے حضرت سلمان فارسی کو اس علاقے میں بھیج دیا جہاں بڑے عالم رہتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی قافلے کے ساتھ گئے۔ حضرت سلمان فارسی جس عالم کے پاس گئے تھے ان کی عمر بہت ہو گئی تھی تو کچھ دنوں میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی بہت پریشان ہوئے کہ میں ان سے پڑھنے آیا تھا اور یہ فوت ہو گئے۔ وہ ان سے بھی بڑے عالم کے پاس گئے، وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے کچھ عرصہ ہی پڑھا تھا کہ وہ بھی بیمار ہو گئے۔ آپ نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ میں جس عالم کے پاس بھی جاتا ہوں وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اس عالم نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ میرے بعد فلاں عالم سے علم حاصل کرنا۔ وہ عالم بھی فوت ہو گئے تو حضرت سلمان فارسی تیسرے عالم کے پاس گئے۔ وہ تیسرا عالم بھی بوڑھا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رونے لگے کہ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے، میں جدھر بھی جاتا ہوں وہ استاد فوت ہو جاتے ہیں۔ اس تیسرے عالم نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وقت آ گیا ہے جب آخری نبی نے تشریف لانا ہے۔ میں نشانیاں بتا دیتا ہوں، آپ کوشش کر کے اس علاقے میں چلے جائیں جہاں انہوں نے آنا ہے، وہاں جا کر ان سے تعلیم حاصل کرنا۔ حضرت سلمان فارسی یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ اس عالم نے حضرت سلمان فارسی کو نشانیاں بتائی اور قافلے والوں کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ قافلے والوں نے راستے میں بدعہدی کی اور انہوں نے مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت سلمان فارسی کو ایک غلام کی حیثیت سے بیچ دیا۔ ان کو ایک یہودی نے خرید لیا۔ حضرت سلمان فارسی نے جب علاقہ دیکھا اور نشانیوں کو دیکھا تو اس عالم کی بتائی ہوئی باتیں بھی یاد آنے لگی، تو آپ کو تسلی ہو گئی کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں آخری نبی نے تشریف لانا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب میں یہیں رہوں گا۔ اس یہودی کا ایک کھجوروں کا باغ تھا۔ حضرت سلمان فارسی سارا دن
اس باغ میں کام کرتے۔ ایک مرتبہ کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجور اتار رہے تھے تو اس یہودی کا ایک دوست اس سے ملنے آیا اور وہ یہودی کے ساتھ مل کر باتیں کرنے لگا۔ باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ مکہ سے ایک آدمی یہاں آیا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جب یہ سنا تو خوشی سے درخت سے نیچے اتر گئے۔ حضرت سلمان فارسی اس وقت کم عمر بچے تھے۔ وہ یہودی کے پاس آئے اور کہا کہ جی کون سے نبی تشریف لا رہے ہیں؟ یہودی نے ایک تھپڑ حضرت سلمان فارسی کے منہ پر مارا اور کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ حضرت سلمان فارسی خاموشی سے کام کرنے لگے اور سوچ میں پڑ گئے کہ اب میں کیا کروں۔ آخر ان کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے ہفتے میں ایک دن چھٹی ہوتی ہے، میں اس دن جا کر بستی والوں سے پوچھوں گا کہ کون آئے ہیں۔ چنانچہ وہ چھٹی کے دن بستی میں پہنچے اور پوچھتے پوچھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ اس عالم نے حضرت سلمان فارسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نشانیاں بتائی ہوئی تھی، ایک یہ کہ وہ ہدیہ قبول کر لیں گے اور دوسری نشانی یہ کہ وہ صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی نے کچھ ہدیہ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں، آپ قبول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم تو صدقہ نہیں لیتے۔ ایک نشانی پوری ہو گئی تھی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کہا کہ یہ ہدیہ قبول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدیہ قبول فرما لیا۔ اس طرح دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ حضرت سلمان فارسی کلمہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ شروع میں حضرت سلمان فارسی نے اپنے ایمان کو چھپایا۔ وہ چھٹی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے اور دن گزار کر چلے جاتے۔ ایک دن کہنے لگے اب مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں رہا جاتا۔ حضرت سلمان فارسی نے یہودی سے کہا کہ آپ مجھے آزاد کر دیں، اس کے بدلے جو آپ کہیں گے میں وہ رقم ادا کر دوں گا، یا جو کام آپ کہیں گے میں وہ کر دوں گا۔ یہودی بڑا تیز تھا، اس نے کہا 2 شرطوں پر تمہیں آزاد کروں گا۔ ایک تو یہ کہ کھجوروں کے 300 درخت لگاؤ، جب وہ پھل دینا شروع کر دیں گے تب پہلی شرط پوری ہو جائے گی۔ یہودی کا خیال تھا کہ اگر آج درخت لگائیں گے تو پھل دینے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ دوسری شرط یہ کہ سونے کی بڑی سی تعداد بتائی جو کہ بہت زیادہ تھی۔ یہودی کا خیال تھا کہ اتنے سونے میں تو 50 غلام آ جاتے ہیں، یہ کہاں سے اتنا دے سکے گا۔ حضرت سلمان فارسی نے یہودی کی یہ شرطیں قبول فرما لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ساری شرطیں بتا دیں۔ اسی وقت ایک شخص کچھ سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول فرمایا اور حضرت سلمان فارسی کو دیا اور فرمانے لگے اللہ نے تمہارا کام آسان کر دیا، جاؤ اور یہودی کو دے دو۔ حضرت سلمان فارسی نے سونا یہودی کو دے دیا۔ یہودی نے کہا اب کھجوروں کے باغ لگاؤ۔ حضرت سلمان فارسی پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم زمین تیار کرو اور ہمارا انتظار کرو، ہم آ کر تمہارے ساتھ کھجوریں لگوائیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے ساتھ کھجوروں کے درخت لگائے۔ ان کھجوروں کے درختوں نے اسی سال پھل دینا شروع کر دیا۔ جب دونوں شرطیں پوری ہو گئی تو یہودی کو سلمان فارسی کو آزاد کرنا پڑا۔ آزاد ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔